الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحة، ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان. النوال وتكريم وبرغم ذنبي ترحم، ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن اللسان. ألقيت في القلب الآمان وزرعت في الأم الحنان، وحفظتنا طول الزمان وهديتنا سبل الجنان. لك كل حمد في الورى عد الرمال وأكثر، ما لاح بدر أو سار دوما على بر الزمان. إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف کے لائق اور مناسب ذات اللہ کی ہے جو ہم سب کا خالق ہے، اس کائنات کا بھی خالق، کریٹر آف یونیورس ہے، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، اس مہان جگت کا سوامی ہے، جس کی ہم بنی نوع انسانیت پر ان گنت نعمتیں ہیں۔ اس نے ہمیں اور آپ کو سب سے افضل مخلوق انسان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا سیدھا سچا سمپل مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک بین الاقوامی ایک انٹرنیشنل گائیڈ بک اس نے ہمیں اور آپ کو دی، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، غرض یہ کہ اس کی اتنی نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں کہ ہم ان کو نہ تو احاطے تقریر میں لا سکتے ہیں، نہ احاطے تحریر میں لا سکتے ہیں، ان کو نہ تو قلم بند کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی زبان بول سکتی ہے، گن سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ روئے زمین پر جتنا پانی ہے سمندر ہے اس کے قطرات اور اس کے ڈراپس سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، خاتم النبیین رحمت للعالمین سید ولد آدم مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو پہلے سے معلوم ہے محبت رسول. اس کی وضاحت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لفظ، الحب کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی. محبت رسول کے مقابلے میں جو ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وضاحت نہ قرآن میں بیان کی گئی ہے نہ احادیث صحیحہ میں، اور اس کے مد مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عشق رسول. حالانکہ لغت کی کتابیں اور ڈکشنری وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق ایک بیماری ہوتی ہے. محبت ایک ایسا وصف ہے جو محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے خود ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں عشق ایک ایسی بیماری ہے کہ معشوق میں خوبی ہو یا نہ ہو لیکن وہ ہمیں اچھی لگتی ہے یا اچھا لگتا ہے. یہ ہے دونوں میں مین فرق ہے. محبت محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور عشق صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کے اندر خوبی ہو یا نہ ہو. اور ایسے بہت سے معاملے پیش آئے، باپ منع کر رہا بیٹے وہاں شادی مت کرو، ماں منع کر رہی ہے بیٹے وہاں شادی مت کرو. وہ اپنا 60 سال کا 70 سال کا تجربہ بھی بتا رہے ہیں لیکن لڑکا نہیں مان رہا ہے، لڑکی نہیں مان رہی ہے. یہ کتنی دیر تک یہاں سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہاں تک یہاں جانے کا 20 سے. جتنے لوگوں کو جانا ہو ابھی چلے جاؤ، بعد میں بند کر دیجیے. ان لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے بیچاروں کو جو دیکھ رہے ہیں. نہ لڑکا مان رہا ہے نہ لڑکی مان رہی، بلکہ کچھ ایسے بھی قدم اٹھ جاتے ہیں کہ لڑکی اپنے باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، تجوری کھول کر، سونا چاندی لے کر عاشق کے ساتھ ہو گئی. یہ ایک جنون ہے، ایک بیماری ہے. اور محبت ایک وہ خوبی ہے کہ محبوب نہیں آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھ سے محبت کرو. اس کی قربانیاں، اس کی خوبیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں. اس لیے قرآن و حدیث کے اندر کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس کے برعکس ایک اور انداز سے آپ سمجھیے کہ کسی بھی لڑکے کو آپ بلائیے اور اس سے پوچھئے بیٹا تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے؟ کہے گا ہاں. ماں سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ محبت کا لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ لڑکا جواب دے رہا ہے نہیں مجھے اپنی ماں سے محبت ہے. اس سے پوچھو کہ بیٹا اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ہاں ہاں ہے. اچھا اپنی بہن سے تمہیں محبت ہے؟ ارے ایک ہی تو بہن ہے، اس سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اپنی بیٹی سے محبت ہے؟ بولے صاحب 3 لڑکوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی ہے، اس سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ محبت کے لفظ کی پاکیزگی کا تصور کیجئے
ماں سے محبت ہے، بیٹی سے ہے، بیوی سے ہے، بہن سے ہاں ہے. اب یہی دوسرا لفظ استعمال کیجئے، تجھے اپنی ماں سے عشق ہے، کہے گا چپ، کیا بدتمیزی کر رہے ہو. پوچھو اپنی بیٹی سے عشق ہے، چپ، خاموش. جو لفظ تم اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں، اور کہا جاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، رسول کا عاشق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہیں پر ڈراپ کر کے آگے بڑھ جائیں، اور مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. رگڑنے کی اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کام ہو گیا، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. جو لفظ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرنا اور اس کو سننا تم گوارا نہیں کرتے ہو، اس پر سینہ پٹک پٹک کر کہتے ہو فخر کے ساتھ کہ میں عاشق رسول ہوں. عشق ایک بیماری ہے، اور محبت ایک اچھا وصف ہے جو محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے خود بخود اس سے ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول نہ بنائے، محب رسول بنائے، اور رسول کو ہمارا معشوق نہ بنائے بلکہ ہمارا محبوب بنائے. یہ محبت اور عشق کا ایک ہلکا سا فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. آگے چلیے. محبت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور آج محبت ہم جو کر رہے ہیں یا دعویٰ، آج جو چیز ہمارے سامنے، وہ میں سمجھتا ہوں اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. بس آج کسی مسلمان کو کھڑا کر لو، کسی کو بھی پوچھو رسول اللہ سے محبت ہے، کہے گا ہے. بے نمازی سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے. بے روزگار سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے. جواری سے پوچھو، شرابی سے پوچھو، زانی سے پوچھو، سب کہیں گے ہاں رسول اللہ سے محبت ہے. کیا رسول اللہ سے محبت کا اقرار کر لینا کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے کافی ہے، یا محبت پوری ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جائیے اقرار سے. نہیں صاحب، اقرار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو عملی نمونہ تو دکھائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے. تو اس کا عملی نمونہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، روزہ ویسے رکھیں جیسے اللہ کے رسول نے رکھا، اتنی ہی نمازیں پڑھیں جتنی اللہ کے نبی نے کی، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن رسول سے محبت کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں اس کا اظہار ہم ضرور کریں گے، اور اس کا اظہار سال میں 1 بار کریں گے. اور وہ بھی کب کریں گے؟ جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی اس دن. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ کافر ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے. تو کیا سال میں 1 بار اظہار کر لینا، قمقمے چلا لینا، لائٹنگ کر لینا اور اس اظہار کو ظاہر کر دینا، کیا اس سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ یا تھوڑا سا اور اوپر اٹھیے، ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، روزے تو نہیں رکھیں گے، نبی نے جو کچھ کام کرنے کے لیے کہا وہ تو نہیں کریں گے، لیکن رسول کو ماننے کا دعویٰ اتنا زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ کریں گے، جھوٹ کو سچ کرنا ہو
تو اس کو اتنا بولا جائے، اتنا فیمس کیا جائے، اس کا اتنا پرچار کیا جائے کہ وہ سننے والا اس جھوٹی چیز کو بھی صحیح سمجھنے لگے. ہاں جیسی صحیح ہے. ہر معاملے میں ہم عاشق رسول، ہم محمد، ہم یہ یا رسول اللہ یا محمد. کیا یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم سے زیادہ رسول اللہ کو کوئی مانتا ہی نہیں، کیا یہ کافی ہے؟ ان تینوں کی ایک ایک مثال دے کر پھر میں واقعات کی طرف آؤں گا. کیا اقرار کر لینا کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں کافی ہے؟ سپوز فرض کر لو ایک دیوار مجھے بنوانا ہے، مزدور کو بلایا، بولو کتنا پیسہ لوگے؟ 500 روپیہ لوں گا، شام تک بنا کے تیار کر دوں گا. ٹھیک ہے، کل صبح 9 بجے آ جاؤں گا اور شام تک میں یہ دیوار بنا کر تیار کر دوں گا تمہاری. ٹھیک ہے، آنا ہے، وعدہ ہے؟ ہاں. چلا گیا. گھر کا مالک انتظار کر رہا ہے، صبح 9 بجے کہ مزدور آنے والا ہے، نہیں آیا. 12 بجے نہیں آیا، ظہر کے بعد نہیں آیا، عصر کے بعد نہیں آیا، مغرب کے بعد چلا آیا. لاؤ میرے 500 روپے. ارے کیسے 500 روپے مانگ رہے ہو؟ ارے بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو 500 روپے دوں گا. ارے شرط تھی نا اس کے ساتھ. تم نے کہا تھا کہ میں صبح آ جاؤں گا، صبح سے شام تک کو بنا کر تیار کر دوں گا. تم آئے؟ ارے نہیں آیا تو کیا ہوا؟ تم نے وعدہ کیا تھا، تم دو پیسہ. ارے تم نہیں آئے. ارے تو میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، لیکن اقرار تو کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے آنا تھا، لیکن نہیں آیا. تم مجھے انعام دو، تم مجھے بدلہ دو، تم مجھے میری محنت میری مزدوری دو. ارے آپ اس سے کہیں کہ میرا ٹائم بھی برباد کر دیا، تمہیں نہیں آنا تھا تو بتاتے، ہم دوسرے کا انتظام کر لیتے. نہیں صاحب میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے 500 روپے دو. آپ الٹا اس کو ماریں گے. 4 آدمی اگر آپ جوڑ لیں تو وہ اسی کے خلاف فیصلہ دیں گے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہیں آیا تو کیا ہوا، میرا اقرار تو تھا کہ میں آؤں گا، اس اقرار کی وجہ سے پیسہ دو. آپ دے دیں گے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم سب کی حاضری ہو، ہمارے اقرار کرنے والے بھائی کہیں گے کہ لالا لمین تو ہمیں جنت میں داخل کر، تیرا وعدہ تھا. اور اللہ کہے گا کہ میرا وعدہ مشروط تھا. تم میرے نبی کی زندگی پہ چلو، میرے نبی کے فرامین پر عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو اور ویسا کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تو تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا. کسی کی زندگی میں نے آئیڈیل نہیں بنائی تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا. اٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، نماز پڑھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، زکات دو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، حج کرو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا. ہم نے تو تمہاری پوری زندگی کے لیے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا دیا تھا، تم نے ان کی زندگی کے مطابق عمل کہاں کیا ہے؟ پھر جنت کیسی؟ اے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے، میں نے عمل کیا نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اقرار تو کرتا تھا نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نبی کی بات ماننا چاہیے. اے اللہ میں نے نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن اقرار تو تھا، تو مجھے جنت دے. جب ایک مزدور اقرار کر رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا، اس کو مزدوری نہیں دے رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں جنت کیسے دے گا؟ صرف اقرار کر لینے کی وجہ سے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، لیکن مانتے نہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں مانو نہ مانو وہ تو رسول ہیں، رسول کو تو چھوڑو، ہم جن کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے ہم کو بچا لیں گے. نماز پڑھو نہ پڑھو. یہ عجیب کیپیسٹی کیٹاگری عجیب معاملات ہیں ہمارے سامنے. یہ اقرار کام نہیں آئے گا، اظہار بھی کام نہیں آئے گا. سال میں ایک بار اظہار کر لیا، کیا ہوا صاحب؟
یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، نبی کی پیدائش کا دن، نبی کا جنم دن نہیں مناتے۔ اندرا گاندھی کا منایا جاتا ہے، راجیو گاندھی کا منایا جاتا ہے، مہاتما گاندھی کا منایا جاتا ہے، بڑے بڑے منسٹروں کا منایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کیا ان سے کم تھے؟ عقلیں دیکھو، یہ دلیل عقلی۔ اور میں نے کہا کہ اندرا گاندھی کا جنم دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ پورے سال کوئی ان کو یاد ہی نہیں کرتا، لوگ ان کی قربانیوں کو کوئی بھول نہ جائے، اس لیے سال میں ایک بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اندرا گاندھی بھی اس دیش کے لیے اپنے خون کی قربانی دے کر گئی ہے۔ مہاتما گاندھی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ پورے سال کوئی یاد نہیں کرتا، لوگ ان کی قربانیوں کو نہ بھول جائیں۔ اور جس رسول کو، جس نبی کو مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ایک مؤذن اپنے کانوں میں انگلی دے کر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بآواز بلند اعلان کرتا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ ایک دن میں تمہیں میرے حبیب کا 5 مرتبہ نام لینا پڑے گا، جس کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کیا جاتا ہو، اس رسول کو سال میں 1 مرتبہ جنم دن کا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن کو یاد کر لینا، ایک دن اس کی یاد بنا لینا، میرے بھائی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کا مہینہ اور اس کو جنم دن اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں، اور جن کو 5 مرتبہ یاد نہ کرنا ہو وہ سال میں ایک بار یاد کر کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاتے ہیں بیچارے۔ وہ اظہار بھی کافی نہیں ہے۔ اگر اظہار کافی ہوتا تو آپ کو معلوم ہوگا آج آمینہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، نام ہے محمد، آج پیدا ہوا، ابھی تو اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا۔ آمینہ کا دودھ پیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آمینہ کا اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پیا، اپنی ماں کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیا وہ آپ نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا ہے۔ معاف کرنا، یہ صوبیہ کا نام رحمت للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے، لیکن صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا نام ترتیب الرحیق المختوم میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ان کا نام صویبہ بتلایا ہے۔ صویبہ، صوبیہ بھی کچھ سیرت لکھنے والوں نے صوبیہ بتایا، کچھ لوگوں نے صویبہ۔ بہرحال صوبیہ یا صویبہ جو بھی ہو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صویبہ یا صوبیہ نے دودھ پلایا آمینہ کے بعد۔ جب وہ دودھ پلا کے گھر گئی، ابو لہب نے ڈانٹا اتنی دیر میں کیوں آئی ہو؟ کہاں تھی؟ کہنے لگی کہ آمینہ کے یہاں تمہارے بھائی کے گھر میں تمہاری بھابھی کے پاس تھی، اور آج تو چاند جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، تمہاری بھابھی نے بچہ جنا ہے، آج تمہارا بھتیجا آ گیا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں جو نئی چادر وہ اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھا اس نے وہ نئی چادر اتاری اور اس نے اپنی لونڈی کو صویبہ کو یا صوبیہ کو وہ چادر دے دی اور کہا کہ تو میری لونڈی ہے، اس سے بڑا تحفہ میرے پاس آج کوئی نہیں ہے، میں نے چادر دے دی ہے، اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آج اتنی بڑی خوشخبری تو نے مجھے سنائی ہے، جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیے ابو لہب کتنا خوش ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اس نے ایسا اظہار کیا کہ اپنی لونڈی تک کو اس نے آزاد کر دیا ہے۔ پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، اور اس نے اظہار بھی کیا تھا، چادر بھی دے دی تھی، لونڈی کو آزاد بھی کر دیا تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنے کے بعد بھی ابو لہب کو کیا ملا؟ وہی قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں سے بد دعا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو خود برباد ہو جائے۔ پتہ چلا کہ اظہار بھی کافی نہیں ہے، محبت کے لیے کرتے رہو۔ کوئی کر لے کہہ کہ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی نہیں مانتا، یہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ وہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ملک وہی ہے۔ اب وہ اپنے میاں منہ بولے مٹھو بنا ہوا ہے، اپنے آپ میں امن پسند ہوں، دنیا میں امن قائم کروں گا۔
بم وہ بنا رہا ہے، کروز میزائل وہ بنا رہا ہے، بے قصور لوگ افغانستان اور عراق کی سرزمین پر، ایران ہر جگہ آج بھی مارے جا رہے ہیں، یہ سب اسی کی تو دین ہے، امریکہ ہی کی تو ایجاد کر رہا ہے۔ ہیروشیما اور جاپان کے علاقے میں چلے جائیے تو آج تک لنگڑی لولی اور اپاہج اولادیں آج تک پیدا ہو رہی ہیں، وہ زہریلی گیس جو اس نے چھوڑی تھی اس کے تاثر سے، یہ سب کہاں، ان سب پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی چودراہٹ کی بنیاد پر کوئی اس کو ٹیررسٹ کہے یا نہ کہے، لیکن ہم اپنے ایمانی قلب کے ساتھ اس کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو سزا کوئی دینا چاہے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اظہار کافی نہیں ہے، امریکہ بھی اظہار کر رہا ہے، اظہار کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، دعویٰ کر لو، دعویٰ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دعویٰ کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دعوت تو منافق بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے، شروع کی آیتیں پڑھیے، کتنا بڑا دعویٰ تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں منافقوں کا دعویٰ، انک لرسول اللہ۔ علماء جانتے ہیں انا ہے اور تاکید کے لیے، اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا جاءك المنافقون، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم لوگ بھی تو گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ، لیکن ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ بھی قالوا نشہد، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ انک لرسول اللہ، آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں، آپ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ، یعنی ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں۔ اے میرے حبیب، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنے دل سے آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے پیچھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ تو دوسری مسجد زرار تک بنا ڈالتے ہیں تاکہ مجھے رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا پڑے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ منافق کتنا لمبا دعویٰ کرتے تھے، آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی پول کھول دی اور کہا کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کو کوئی نہیں مانتا، ان کو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، ان کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر پورے اتر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف زبانی دعویٰ ہے، اور دعوے کی بنیاد پر کوئی آدمی محبت رسول کا حقدار نہیں ہوتا۔ اقرار کافی نہیں، اظہار کافی نہیں، دعویٰ بھی کافی نہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کیا بتایا محبت کا معیار؟ ذرا دیکھیے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ ہے محبت کا معیار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب ہم اندازہ لگائیں، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہوگا، اور مجھ سے محبت کا دعوے دار کون ہو سکتا ہے؟ جو میری سنت پر عمل کرے، جو میری سنت سے محبت کرے۔ ہم دیکھیں ہماری نمازوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں، ہمارے روزوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں، ہماری زکوٰۃ پر نبی کی مہر ہے یا نہیں، ہماری شادی اور بیاہوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں، آپ ہماری سماجی اور اقتصادی اور عائلی زندگی پر نبی کی مہر ہے یا نہیں۔ اگر ان تمام سنتوں پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے تو ہمیں رسول کی سنت سے محبت ہے، اور رسول کی سنت سے محبت ہے تو رسول سے محبت ہے، اور رسول سے محبت ہے تو ہم جنت کے مستحق ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن معاف کیجئے گا، جس کو سنت سے محبت نہیں ہے اس کو رسول سے بھی محبت نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا، اور جس کو رسول سے محبت نہیں ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ میں نے ابھی اثر کے بعد بتایا تھا، حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا دو ٹوک جواب تھا، لستا مومنا یا عمر، اے عمر تم مومن نہیں ہو۔
جن کے بارے میں فرمانے رسالت ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اتنی بڑی ہستی آپ ان سے دو ٹوک کے رہے ہیں کہ عمر ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم کو مجھ سے ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اس بنیاد پر تم مومن ہی نہیں ہو۔ اگرچہ تمہیں ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت تم مجھ سے کرتے ہو پھر بھی تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر پلٹے اور پلٹنے کے بعد فوراً کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا آپ کی جان کے بچانے کے لیے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ فرمایا انت مومن الان یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو۔ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکے، یہاں جلوس نکل رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور یہاں مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب غور کریں، اللہ میں جلوس میں رہوں یا نماز پڑھوں، نبی کی محبت کس میں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، یہ اب آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے، رسول کی محبت کس میں ہے؟ آگے چلیے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ تم مومن نہیں، اور جب انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تم مومن ہوئے ہو۔ اب ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس واقعے کو سامنے رکھیے تو اب ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں؟ بیٹے کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، بیوی کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، گھروں میں وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ میں دبئی گیا، پروگرام میں بلایا گیا، شارجہ میں پروگرام ہوا، دبئی میں پروگرام ہوا، دیکھ رہا ہوں کہ انڈین اور پاکستان کی مسلمان عورتیں جلوس نکال رہی ہیں، اور جلوس کس کے؟ حکومت کے خلاف نکال رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا نعرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حکومت نے اسٹار پلس بند کر دیا، اس کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مسلمان عورتوں نے نعرے لگائے ہم 100 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، مہینہ لے لو لیکن اسٹار پلس بند نہیں ہونا چاہیے، اور چینل بند ہو جائیں لیکن اسٹار پلس چالو کرو۔ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لگائیں اور پھر محبت کے دعوے دار بنیں۔ افسوس ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں، ایک عربی ملک میں، اور اسٹار پلس کے خلاف ایسا احتجاج، آخرکار حکومت کو جھکنا پڑا اور شام تک اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے تمہاری مانگ پوری کر دی۔ اس سے اچھی تو ہماری حکومت ہے جو انا ہزارے کے آگے نہیں جھکی، بھوکا مر گیا بیچارہ 9 دن تک۔ تصور کیجئے کہ ایمان، ذرا امتحان لیجئے اور اپنا احتساب نفس کیجئے، اپنا حساب کیجئے، حساب ہم مومن ہیں یا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا معیار دیکھیں، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان دیکھیے، لا یؤمن احدکم، اصول بعد میں بتائے جا رہے ہیں، پہلے یہ کہہ دیا گیا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان غور کر رہے ہیں کون نہیں ہو سکتا؟ ذرا سنیں غور سے، کان لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی، اس وقت تک، اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وولدہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھ لے۔ ساری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، اور وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دے، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لے، کائنات کی بات ٹھکرا دے، میری بات رد نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن
نہیں ہو سکتا. یہاں تو رسول کی بات پرکھی جاتی ہے، رسول کی بات کو لے کے جایا جاتا ہے دوسری جگہ. میرے نبی نے جو کہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بزرگوں کے سگنیچر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں نے جو کہا ہے اس کو دیکھا جاتا کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی یا نہیں کہی ہے. لیکن ہوتا الٹا ہے، رسول نے جو کہا ہے اس کو لے جایا جائے گا بزرگوں کی عدالت میں، اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا. یہ حکم ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے. ہم نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. ایک حدیث ہمارے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے دین کا بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے اور دین کو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. یہ محبت رسول کے دعوے دار. میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے زیادہ کھل کر نہ بولنے کا مجھے حکم ہے اور نہ میں بول سکتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ایک جنگ سے بھاگ رہا ہے. اس کے نازیبا جملے یہ تھے: لوگوں محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا ہے، چلو ہم مدینے لوٹتے ہیں. اس نے جو گالی ریکارڈ دی اس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. چلو مدینہ چلتے ہیں. جو سب سے بڑا عزت والا ہے، یعنی میں عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہہ رہا ہے، سب سے بڑا عزت والا یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب عبداللہ ابن ابی نے یہ گالی دی، اس گالی کو کوئی بھی صحابی نہیں سن سکا. اس جملے کو سنا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہی نے سنا، عبداللہ ابن ابی کے لخت جگر نے سنا. پتا چلا کہ محمد رسول اللہ جنگ جیت گئے ہیں. تو وہ بھاگ رہا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ اب مدینے میں میرا ناطقہ بند ہو جائے گا. مدینہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اس کا بیٹا اس کا پیچھا کر رہا ہے. جیسے ہی وہ مکے کے بارڈر پہ کراس کرتا ہے، مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہا: ابو جان، آپ ابھی مدینے سے مکے نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ کی اجازت نہ ہو. کہا: بیٹے میں تمہارا باپ ہوں. کہا: میں نے باپ کے رشتے کو تو توڑا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے باپ ہو. بیٹے تم جانتے ہو کہ میں نے کیا گالی دی ہے، اور گالی کی پاداش میں میرے قتل کا فرمان نافذ ہوگا، لہذا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو. بیٹے نے کہا: کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، جو تم نے گالی دی اس کو میں نے سنا ہے اور میں خود اللہ کے رسول کو گواہی دوں گا. پھر جو فرمان رسالت سے جواب نکلے گا، آزادی کا تو میں آزاد کر دوں گا، قتل کا تو قتل کیے جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. ابو جان یہ غلطی مت کرنا. یہ حقیقت ہے پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میں کرتا ہوں آپ سے. لیکن آج یہ اعلان بھی سن لو، آپ سے بھی زیادہ اگر محبت میں کسی سے کرتا ہوں تو میں فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا تو میری ننگی تلوار تمہاری گردن پہ چل جائے گی. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں محمد کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. باپ رک گیا. اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. آئے عبداللہ کے بیٹے، اپنے باپ کی گردن پہ تلوار، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوری رودات سنا دی، پوری کہانی بیان کر دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، آسمان والے کو دیکھ لینے دو، کیا فیصلہ کرتا ہے وہ. آپ بیٹھ گئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. صحابہ سمجھ گئے وحی کی کیفیت طاری ہے، جبرائیل امین کوئی فرمان لے کے آئے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے پیشانی کا پسینہ پوچھا، عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا: اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے بات سن لیجئے میری. اگر جبرائیل امین آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے ہیں
تو اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو نہیں، اس کے بیٹے کو دینا، مجھے دینا۔ آپ کا حکم زبان سے نکلے گا، آپ کی آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے بیٹے کی اور باپ کی، جانتے ہیں پورے مدینے میں اس بیٹے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ بیٹے کی یہ محبت دیکھی تو فرمایا عبداللہ کے بیٹے، تیری میرے ساتھ جو انسیت و محبت ہے، اس محبت کو دیکھ کر میں نادم ہو گیا ہوں، میرا سر جھک گیا ہے، جا، میں نے تیرے باپ کی گالی دینے کے طریقے کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے باپ کے خون کو نظر انداز کر دیا، اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کے مکے میں پرویش کر لینے دے، تو جاؤ۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ جب تک کوئی رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ ہم تو معاشرے کے اصول نہیں توڑ سکتے۔ مولوی صاحب مجبوری ہے، کیا ہوا؟ کل میری لڑکے کی بارات جا رہی ہے، آپ کو دعوت دی جائے۔ ارے بھائی، لڑکی کے یہاں جانا ہے، کہاں بارات میں دعوت ہے آپ کو؟ ارے بھائی آپ اپنے یہاں کھلائیے، لڑکی والے کے یہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ دعوت آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنے یہاں کھلائیے۔ نہیں صاحب، وہ بارات ہے، لڑکے کی شادی ہے، ہم نہیں توڑ سکتے اصول، معاشرے سے دبے ہوئے ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی کے گھر بغیر دعوت کے کھانے گیا، بغیر دعوت کے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ لڑکی والے کیا بغیر دعوت کے جاتے ہو؟ یہ تھوک کو چاٹنا نہیں ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ارے دعوت تو لڑکے والے نے دی، لڑکے والے کیا کھاؤ؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم 150 آدمی لے کے آ سکتے ہو، 200 لا سکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اس کی اجازت کہہ رہے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا، دیکھو جہیز کم ملے چلے گا، لیکن میرے باراتی جتنے آئیں گے ان کی خاطری ہونی چاہیے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا اسٹائل ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بڑے کا نہیں چلے گا، مٹن ہو، قورمہ ہو، یہ سادہ پانی نہیں چلے گا، بزری ہو۔ اس کو آپ نے نئے اسٹائل سے کہہ دیا ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹائلیں بدل دینے سے حقیقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے چینل چلتے ہیں ٹی وی میں، ایک چینل کا نام ہے فیشن شو، جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہن کے آئے اسی کو مس ورلڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کا نام رکھ دیا فیشن، لڑکی کو ننگا کر دیا، نام رکھ دیا فیشن شو۔ ہم بے وقوف ہیں، پاگل خانے میں بھرتی ہو کر ہمارا علاج ہونا چاہیے پہلے، ہم اس کو فیشن کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نساؤن کاسیات ناریات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتوں کو، لڑکیوں کو، کہ وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ میں برہنہ نہیں کہہ رہا ہوں، ننگی کہہ رہا ہوں، تاکہ جو برہنہ نہیں سمجھتے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا جب وہ سارے کپڑے اتار دیں ان کو ننگا کہنا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ آج یہی تو ہو رہا، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ ہم ان کو ننگا شو تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے فیشن شو۔ کیسے بدل دو، نام بدل دو، شراب کا نام دوا رکھ دو تو بدل جائے گا۔ نشے کی گولیاں کھاؤ کہ تو دوا ہے، نیند آ جاتی ہے اس سے۔ نام بدل دینے سے حیثیتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں نے تو کہہ بھی دیا ہے 9 پیالے پی لو، نشہ نہ آئے تو حلال ہے، 10واں پیالہ شراب کا پیو اسی میں نشہ آئے تو وہ 10واں ہی حرام ہے، وہ 9 حلال ہے۔ ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں، ملوں کی طرف سے نہیں، کٹھ ملوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔
پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. آج کل یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. آگے چلیے. میں والد ہی باپ سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. جہیز کی بات تو ضمن آ گئی. آج ہم اس کو معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں, سماج کی برائی نہیں لے پا رہے ہیں. سماج کی برائی ہے, اس کو آج ہم ختم کیسے کریں گے؟ مولوی صاحب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہنے کا, چلے جاتے ہیں. اگر آج ہم اس کے لڑکے کی بارات میں نہیں گئے تو کل میرے لڑکے کی بارات میں کون جائے گا؟ تم ہماری نہ کہو ہم تمہاری نہ کہیں, یہ چل رہا ہے اصول. کسی ایک کو تو اٹھنا پڑے گا. دوسرا جملہ دیکھو, وہ ولدی, اپنی اولاد سے بھی زیادہ. یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد وید کا ایک منتر پڑھوں گا میں, محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اسلام کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کا محتاج نہیں ہے, لیکن الفضل ما شہد بہ الاعداء, فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت. اگر نہیں ہے تو مومن نہیں, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. الخصائص اٹھاؤ علامہ سیوطی کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھڑ سواری کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, تیر اندازی بھی سیکھ رہا ہے, پسینہ پسینہ ہے, اور تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھ کر گھر میں آتا ہے. السلام علیکم کا گھر میں گھستا ہے. ابو, بیٹا کس کا ہے؟ عمر کا. ابو کھانا ہے؟ ہاں بیٹا وہ رکھا کھا لو. ہانڈی کی کا اوپر کا ڈھکن اٹھایا, یہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا, الدبہ, لوکی لمبی والی, جس کو کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کیا بولا جاتا ہے. ہاں ناک چڑھا لی, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. باپ کی طرف دیکھا, پہلے تو غصے سے بھانڈی رکھ دی, ہاں یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. بس چیز ہی کہہ پا رہا تھا, پورا جملہ بھی پورا نہیں کیا. کیا دیکھتا ہے, عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان کی طرف بڑھ رہا ہے. اٹھا لی تلوار, میان پہ مچل رہا ہے, آنکھیں سرخ ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ تلوار کے دستے پر تڑپ رہا ہے میان سے نکلنے کے لیے. کہتا ابو کھا رہا ہوں. شکم سیر ہو کر کھایا. جب کھانا کھا چکا تو حضرت عمر کا جواب سنو. بیٹے آج تم نے لوکی کھانے سے منہ بنا لیا, نظر انداز کر رہا ہوں تمہیں. آئندہ اگر لوکی کھانے سے نفرت کی یا منہ بنایا, کعبے کے رب کی قسم تلوار نکال کر تیری گردن قلم کر دوں گا. یہ نہیں سوچوں گا کہ قتل ہونے والا میرا بیٹا ہے, یہ سوچ کر قتل کر دوں گا کہ میرے نبی کی محبوب غذا سے نفرت کرنے والے کا چہرہ میرے سامنے تڑپ رہا ہے. ہم اپنے بیٹے کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں, شریعت کے خلاف سارے کام. لوڈو لے لو, کھیل رہا بیٹا. موبائل کیمرے والا چاہیے, میموری والا چاہیے, وہ لا کے دے رہے. پتہ لگاؤ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کہاں پر؟ عثمانیہ یونیورسٹی میں. کہاں پڑھ رہی ہیں؟ فلاں یونیورسٹی میں. کیا موبائل دے دیا لڑکیوں کا موبائل؟ کیوں؟ پوری بڑیوں جوان نہیں ہوئی ہیں, ان کے پاس نئے نئے پھل آ رہے ہیں, نئے نئے پھل. وہ پھل آ رہے ہیں جس کا موسم نہیں. زکریا علیہ السلام نے کلاس لے لی, کلاس. مریم انا لکی ھذا, تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیب کا موسم نہیں, سیب کہاں سے آیا؟ انار کا موسم نہیں, انار کہاں سے آیا؟ اللہ والی تھی, مسجد میں پرورش پا رہی تھی. اللہ والی کی جواب بھی ویسا ہی تھا, قالت من عند اللہ. مجھ پر شک نہ کرو, یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. آپ کی بیٹیاں پڑھ کے آئیں, آپ کلاس لو ان کی. یہ تیرے پاس کاغذ کا پھول کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ رومال کہاں سے آیا؟
تیرے پاس یہ پھول بنے ہوئے کاغذ جس کی قیمت 325 روپے ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں یہ نمبر کہاں سے آیا؟ یہ مس کال کہاں سے آئی؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، کوئی ذمہ داری آپ کی اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. کریں کیا؟ یہ موضوع اصلاح معاشرے کا نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. حضرت زکریا کلاس لے رہے، کہاں سے آیا؟ ہم پوچھ نہیں سکتے. بھروسہ ہے کیا؟ میری بیٹی پر بھروسہ ہے، اسکول میں پڑھتی ہے. مولوی صاحب نہیں بھروسہ ہے، بھروسہ ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ملنے آئیں، اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور جب وہ پردے کے ساتھ واپس جانے لگی، دو انصاری گزر رہے تھے. آپ نے کہا ادھر آؤ، دیکھو یہ میری بیویاں ہیں. یہ مت سوچنا کہ محمد کسی پرائی عورت سے بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بیویاں ہیں. ہاں اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں، تم تو نہیں سوچ سکتے ہو، لیکن شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. ہو سکتا تمہارے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے. جہاں اتنا احتیاط برتا جاتا ہے، ہمیں بھروسہ ہے. نہیں مولوی صاحب، میری بیٹی کے موبائل میں پیسے ہی نہیں رہتے ہیں، وہ کسی کو کال کر ہی نہیں سکتی ہے. جواب دیکھیے ہمارے بھائی. ارے تیری بیٹی کے موبائل میں بیلنس نہیں رہتا، کیا ہوا؟ 2 روپے تو رہتے ہیں. مس بیل کہنے کا بس بیلنس ہونا چاہیے اس میں. لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں میری محبوبہ خالی وقت ہے، مس بیل دے رہی، اس کا مطلب بات کرنا چاہتی ہے. یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے، وہاں سے کس بیل آتی ہے، چلتے چکر. تو برا ہو ان کمپنیوں کا. ٹاٹا ٹو ٹاٹا فری، ریلائنس ٹو ریلائنس اتنے منٹ فری کرتے رہو رات بھر. رمضان کا مبارک تحفہ سب چل رہے ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حساب لیں، محاسبہ کریں. بس بھروسہ ہے. ہم عائشہ صدیقہ جیسی عورت اتہام و الزام سے نہ بچ سکی. ان کے اوپر بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے تہمت تک لگا دی. وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی. جب وہ الزام سے نہیں بچ سکی تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ تو پاک دامن نہیں ہے، ان سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہے. لیکن کون سمجھائے ہمیں، کون بتائے؟ مولوی صاحب تم تو کل کے لونڈے ہو، یہ تو 80 سال کے بڈھے مولوی سمجھا کے مر گئے، ہم نے ان کی نہیں مانی، تمہاری کیا مانیں گے؟ یہ تو رسم چل رہی ہے. ہم جنازہ نکلوائیں گے، عصر میں بھی درد دلوائیں گے، ظہر میں بھی دلوائیں گے، فجر میں بھی دلوائیں گے. کریں گے وہی جو میرے باپ دادا کرتے آئے. ہمیں کوئی عمل تھوڑی کرنا ہے. اللہ کے رسول کی پوری زندگی اٹھا لو، کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. ہاں یہ معاملہ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں. اہل حدیث ہو سن لو، اللہ کے رسول نے کبھی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطاب، سب سے لمبی تقریر اگر کوئی تھی تو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا. لیکن اگر آج کے ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو بیان کریں تو اس کو 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. یعنی نبی کی سب سے لمبی تقریر بھی اگر تھی تو 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی. تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام اعلی اخلاق اور اعلی کردار سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا اور یہی چیز تو مہاتما گاندھی نے کہی تھی. لوگوں تم یہ بوریے بستر لے کر، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں بھائیوں کو جو تبلیغ کر رہے اچھی بات کر رہے ہیں میرے بھائیوں. انہوں نے کیا کہا تھا جب تبلیغ والوں کو دیکھا، کہا تم 40 دنوں 4 مہینے کے لیے جاتے ہو، برا لگتا ہے. تم لوگ اپنا کھانا خود بناتے ہو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو، کام اچھا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی تمہاری حالت دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر تم اللہ کے رسول کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، کردار اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہارا اخلاق تمہارا کردار دیکھ کر غیر مسلم دنیا خود بخود اسلام لاتی چلی جائے گی. یہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. مہاتما گاندھی رسول اللہ کے کریکٹر کو، اخلاق کو جانتا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا آج کہہ دیا اگر آئندہ کا تیری گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں، نبی کا ساتھ
ایک اور واقعہ سنیے، ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں، اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کافروں کا ساتھ دے رہا ہے ابو بکر کا اپنا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، نام ہے اس کا عبد الرحمن، ابو بکر کا بیٹا ہے، اور کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ابو جہل کا۔ ابھی وہ مومن نہیں ہوا، ابھی وہ اسلام نہیں لایا، وہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے، زمین پر گر گئے، اور بیٹے نے تلوار لے کے مارنا چاہا کہ باپ نے سر اٹھا لیا، اس نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے، اس نے تلوار نیچے کر لی، کا بھاگو، میرے ہاتھ سے باپ مر جائے اچھا نہیں، جاؤ، چھوڑ دیا۔ 4 یا 5 مرتبہ ابو بکر صدیق نیچے آئے، بیٹے نے دیکھا یہ باپ ہے، ان کو چھوڑ دیا، جنگ بدر ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا اسلام لے آیا، بیٹا ایمان لایا، ایک دن باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اب تو اسلام لا چکا بیٹا، بیٹا بھی کھانا کھا رہا، باپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اور بیٹے نے جنگ بدر کا قصہ چھیڑ دیا، ابو بچ گئے، کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں اوروں کی تلوار کے نیچے نہیں آ رہا تھا، تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا، کبھی غور کیا ہے؟ کہا کیوں آ رہے تھے؟ کہا بیٹے پورے بدر کے میدان میں کافروں میں سب سے زیادہ نظر میری تیری اوپر تھی، اور میں تجھی کو تلاش کر رہا تھا، بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے بڑھاپے کی وجہ سے آ جاتا تھا، اور تو مجھے دیکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور گردن اٹھاتا، میں دیکھ لیتا کہ یہ میرے نیچے میرا بیٹا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے، میں تیرا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی قتل کر دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر قتل کر دیتا کہ قتل ہونے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے۔ یہ تھے رسول سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، کیسے کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف اور رسول اللہ ایک طرف، ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن محمد کا رب ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، یہی سرخروئی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی۔ یاد کرو श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 25। चतुर्बिभ्रात्रिमिदेव कृष्यामि कलिष्यं भवन्तो बांधवा देवा स्वासेनाउत्रश्यथा विचरन्ना शुना छोड़िया हैना परती मगुति निर्पलिंग दो दस्योनि कोटि शोनि हनिष्यति। चतुर्बिभ्रात्रिमिदेव, 4 भाइयों द्वारा, 4 भाइयों के जरिए अंतिम महर्षि धर्म का प्रचार करेंगे। करिष्यामि कलिष्यम, और उनके चाहने वाले अनुयायी मानने वाले उसके लिए अपनी जान को नछावर करने वाले, अपनी जान लुटाने वाले, अपने आप को कुर्बान कर देने वाले होंगे। भवंतो बांधवा देवा, वो जिस जंग में जाएंगे आसमान से देवता देवा उतरेंगे, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, जैसा कि जंग बदर में उतरे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। 4 भाइयों द्वारा धर्म का प्रचार करेंगे, सगे भाई मुराद नहीं है। 4 भाइयों से मुराद 4 खलीफा,
اور آپ نے ان چاروں کے ذریعے ہی دھرم کا پرچار کیا ہے، اسلام کو پھیلایا، اور کرمان السارینی کو خلافت ملی نمبر سے، اور انویائی ان پر اپنی جان نچھاور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ جان نچھاور کرنے والے تھے، جان نچھاور اور مال دونوں، مال کا جہاں تک معاملہ آیا تو دیکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس سے کہا تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ پطرس نے کہا اتنی اتنی، کہا ساری دولت اللہ کی راہ میں بانٹ دو، کوئی امیر آدمی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ پطرس نے کہا ساری دولت اتنی محنت سے کمائی ہے؟ یہ پطرس عیسیٰ کی نظر میں بالکل ویسا ہی تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر صدیق، بالکل سب سے گہرا ساتھی عیسیٰ علیہ السلام کا پطرس۔ کہا نہیں ساری، اچھا میں آدھا مال دے دیتا ہوں، کہا نہیں سارا مال تقسیم کر دو۔ پطرس مایوس ہو کے جانے لگا، عیسیٰ نے جیسس نے بلایا، عیسیٰ نے کراؤ یہ سوئی ہے، اس سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے گا۔ پطرس بولا نہیں، کہا کہ یہ تو آسان ہے کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ چلا جائے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کوئی امیر آدمی جائے۔ جب تک تم ساری دولت کو غریبوں میں نہیں لٹاؤ گے تم جنتی نہیں۔ پطرس نے کہا ساری دولت تو میں نہیں لٹا سکتا، چاہے جنت ملے یا نہ ملے۔ یہاں ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی کرو، لاؤ دو۔ سارے صحابہ حیثیت کے مطابق لائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آدھا مال لے آیا، آدھا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے گھر میں برکت دے۔ پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یہ سامنے رکھا ہے یہ لایا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے چلا آیا ہوں، کچھ نہیں لایا ہوں۔ جبکہ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں سارا مال لاؤ، لیکن ابو بکر اس کے باوجود سارا مال لے آئے۔ معاف کرنا، وہاں عیسیٰ کہہ رہے ہیں سارا مال قربان کر دو، لیکن وہ پھر بھی قربان نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کے انویائی مال خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا کرتے تھے، مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ عثمان غنی کو دیکھو، غزوہ تبوک کا غالباً موقع ہے، آپ نے کہا اللہ کی راہ میں کوئی ہے جو 100 اونٹ دے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ عثمان غنی اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان 100 دے چکے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے عثمان 100 اور دے چکے ہیں، 200، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے؟ حضرت عثمان تیسری بار اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ فرمایا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب مت دو، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو دے؟ پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ان کو منع کر رہے ہیں اور بار بار عثمان غنی اٹھ رہے ہیں۔ 7 بار اللہ کے نبی نے کہا اور 7 بار حضرت عثمان اٹھے۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا آئے عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ ابھی آسمان سے جبرائیل آئے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ عثمان سے کہہ دو آئے لوگوں سن لو، آج جبرائیل مجھ سے کہہ کر گئے ہیں ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قد۔ آئے عثمان تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں سن لو آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کے رہے گا۔ یہاں کسی سے کہہ دو تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، مومن ہے، مسلمان ہے، مسلمان۔ اور جہاں تک جان کی بات ہے تو وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگوں کے حالات دیکھ لو، قصے پڑھ لو، یہ کہانیاں نہیں ہیں الف لیلا کی اور علی جو ہے 40 چور کی، علی بابا اور 40 چور کی، یہ لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے۔ جنگ بدر کے 14 صحابہ شہید ان کو دیکھ لو، جنگ احد کے 70 صحابہ کو دیکھ لو، اور اسی میں وہ مصعب ابن عمیر کو دیکھ لو، جب وہ حالت کفر میں تھے ایک کپڑا ایک دن میں پہنا کرتے تھے اور دوسرے دن وہ کپڑا ان کے جسم پر نہیں دکھتا تھا، روزانہ نئے نئے کپڑے وہ زیبتن کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ رقیق و سمین کپڑا کسی نے پہنا ہی نہیں، پورے
عرب کے اندر میرے بھائیوں اتنی امیر اتنے دولت مند کہ جب وہ اپنی بالوں میں عطر لگایا کرتے تھے تو وہ پوری فضا کو معطر کر دیا کرتا تھا، وہ پوری فضا۔ لیکن وہی حضرت عمیر، وہی مصعب ابن عمیر جب اسلام لائے تو ان کو چٹائیوں میں لپیٹا گیا، نیچے سے دھواں دیا گیا۔ جنگ احد کے دن وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر جو کفن ڈالا گیا ہے وہ سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کی اس لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے مصعب میں نے تمہیں گلیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، اے مصعب ایک دن وہ تھا تمہارے اوپر جو کپڑا ایک بار تم پہن لیا کرتے تھے دوسرے دن وہ کپڑا نہیں، اور آج تمہاری یہ حال ہے، آج پراگندہ حال پڑے ہوئے ہو۔ رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پھر ان لوگوں نے ایسی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر تصور کیجئے چتربھرات ترمدیو کرشیامی کلیشیم، یہ منتر بھی اگر کسی کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھانا پک گیا ہے، بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، ابو داؤد کی روایت۔ نہیں یہاں تک آ جانے دو، لوگوں کو وہاں تک تھوڑا سا آنے دو، بس اس طرف نہ جائیں تھوڑا سا ہلکا، لیکن نہ توڑیے گا نہیں تو سب گھس جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا پک کر تیار ہو چکا ہے، بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، امی کھانا امی کھانا، اور امی کہہ رہی ہیں ابو مسجد میں گئے ابھی آنے والے ہیں، بیٹا تھوڑا انتظار کر لو۔ شروع اسلام کی بات، دسترخوان لگا دیا، ہانڈی گوشت کی رکھ دی، پلیٹیں سجا دی۔ بی بی سوچتی ہے شوہر آ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں اور بچوں کو بھی کھلاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر جھانک کر دیکھتی ہے تو مسجد سے شوہر نکلتے ہوئے چلے آئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بچوں صبر کر لو، دیکھو تمہارے ابو آ رہے ہیں۔ جیسی شوہر گھر میں گھسا میری بیوی، کیا بات ہے، بہت دیر لگا دی تم نے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، بھوک نے ان کو نڈھال کر دیا ہے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو، بچوں کے چہرے دیکھے بھوک کی وجہ سے پیلے پڑے ہوئے۔ دسترخوان پر ہانڈی دیکھی، سیدھے اندر گھسا اور اس نے وہ ہانڈی اٹھائی، لے کے گھر کے باہر نکلا اور نالی میں لے جا کر پٹک دیا پورا کا پورا کھانا۔ بیوی نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میری پیاری بیوی، آج ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آج ہی مسجد میں لوگوں کو بتایا، منع کیا، نہانا عن لحوم المیتۃ، اللہ کے رسول نے مردہ جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے۔ میری بیوی یہ مردہ جانور کا گوشت تھا جو میں لے کے آیا تھا، اب تک حلال تھا، میں کھا رہا تھا، آج ہی نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھنا گوارا کر لوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنا میں گوارا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو اس واقعے سے اور پھر جائزہ لے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت نہیں بلکہ عشق ہے، محبت کو کراس کر کے عشق کی دہلیز میں ہماری محبت کراس کر گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے، ایک بیماری کا نام ہم نے رکھ لیا ہے۔ تصور کیجئے ہم تو گناہوں کے کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تالی بج رہی ہے، بلا لو مدینہ اور جہانچ رہے گا، کون سا اسلام؟ تصور کیجئے یہ کوئی اسلام ہے؟ تصور کیجئے کوئی سعودی عرب میں ایسا جھوم کے دکھا دے، ایسا ہنٹر ماری جائے، خود حاضر رجل مشرک خدا ڈال دیا جاتا ہے جیل میں، میرے سامنے 3-4 کو ڈالا ہے،
اور چھوڑا تو ان کے پاسپورٹ پر خروج کی مہر لگا دی، زندگی بھر نہیں گھس سکتے تم سے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کر رہے ہو؟ اور تھوڑی چھٹی ملی، آ گئے، کہاں کے آ گئے پتہ نہیں کہاں کے آ گئے۔ مولوی صاحب ذرا دیکھ لو کیا ہوا، میری بیوی، ہاں مولوی صاحب نے دیکھ لیا، بڑی خوبصورت ہے۔ کیا ہوا؟ ارے 6 سال سے بچے نہیں ہو رہے مولوی صاحب، علاج کرا کرا کے تھک گیا۔ ادھر آؤ، نبض دیکھی، ہائے مولوی صاحب ہیں، ارے اس کے اوپر تو جنات ہے، بچے کہاں سے ہوں گے؟ کیا ہوگا مولوی صاحب؟ جنات ہے؟ ہاں بہت بڑا سایہ ہے، اس کا تو اتارا کرنا پڑے گا، رات میں اس کا جنات اتارنا پڑے گا۔ مولوی صاحب رات میں؟ ہاں رات میں، دن میں مجھے فرصت نہیں۔ رات میں اتارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری بیوی ہے۔ چپ، تو یہیں بیٹھ۔ ارے میری بیوی ہے وہ، ارے اس کا جنات اتر کے تیرے اوپر چل جائے گا۔ ایک اور مصیبت، مولوی ہارنے والا نہیں ہے، بیوقوف بنانے میں جتنا ان مولویوں نے پرائم منسٹروں کو فیل کر دیا ہے، سیاستدانوں کو فیل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے۔ کبوتر کو غصہ آیا، کبوتر نے کوے سے کہا چپ، روتے روتے پریشان کر دیا۔ کوا بولا تو بھی تو رو رہا ہے۔ کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں، اور یہ شکاری جال میں سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا، ہمیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تو حرام ہے، تیرا کیا کرے گا شکاری؟ تجھے تو جال سے نکالے گا اور اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا؟ کوا بولا یہ جال مولوی کا ہے، جاہل کا نہیں۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں یہ جال مولوی کا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا، پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے نہ کھا جائے۔ جو کوے اور کبوتر تک مولویوں سے پریشان ہوں تو پھر عوام، ایک کہتا اوپر باندھو، ایک کہتا نیچے باندھو۔ مولوی صاحب کیا صحیح؟ دونوں صحیح۔ ایک کہتا آمین زور سے بولو، ایک کہتا آہستہ بولو، دونوں صحیح۔ میں ہی پاگل ہوں، کر دو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی ہے، رانچی میں، آگرہ میں، کہاں لے جاؤ، کر دو، میں ہی پاگل ہوں، دونوں صحیح۔ ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، دونوں صحیح۔ عجیب کیفیتیں پیدا کر دی ہیں، دین کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اسلام قبول کیا، قرآن حدیث پڑھی تو اسلام سمجھ میں آ گیا، کر لیا خوشی میں 20,000 لوگوں کے ساتھ۔ مہاتما گاندھی نے کہا مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں اسلام کیوں قبول کیا؟ بولے ہمارے چھوت چھات ہے، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھ سے ٹھاکر کو پیدا کیا، پیروں سے ہریجن کو، ارے یہ کوئی دھرم ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر سب کو برابر برابر کہا گیا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ کہا تو کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قدری، جبریہ، چشتی، قرامتاب، برجیہ، قادیانی، اہل قرآن، کون سا؟ اس نے سب کا کتنا زبردست مطالعہ تھا مہاتما گاندھی کا، کون سا اسلام؟ اس نے کہا قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا، اب ہم کو ان 72-73 لوگوں میں اب ایک ہی صحیح ہے، اب ہمیں اس ایک صحیح تک پہنچنے کے لیے پھر ہم 73 کو پڑھیں، 72 کو پڑھیں، اور جب تک ہم 72 کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تب تک تو میری رام رام ستیہ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے اور صحیح مسلک تک نہیں پہنچ پائیں گے، صحیح جماعت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس نے کہا اسلام کو بھی طلاق دے رہا ہوں، میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں۔ اس نے اسلام کو بھی چھوڑا اور پھر بودھ بن گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھا سمجھ میں آ گیا، حدیث پڑھی سمجھ میں آ گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ فرقے جب اس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ آج قرآن پیش کرو لوگوں کے سامنے، آج حدیث پیش کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، ساری دنیا کے لیے قرآن ہدایت ہے، ھدی للناس، اور جو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہو، جو یہودیوں کے لیے ہدایت ہو، جو عیسائیوں کے لیے ہدایت ہو، کیا وہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جو قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آج وہ اپنے ہی درمیان وہ آج میرے بھائیوں ناشنا بنا ہوا ہے۔ آج ہم اسی قرآن کو نہیں پہچان رہے ہیں اور اس کی تعلیمات سے نہیں مت پڑھو، پڑھو گے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو تم، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو بہت آسان کر دیا اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے، سمجھو اس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب قرآن کی تشریح کرتے ہیں تو کتنے آدمی مسلمان ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، کتنے لوگ اسلام وہی قبول کرتے ہیں۔ غیر مسلم قرآن سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اسلام لا رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی عجیب بات ہے۔
ایک عورت ہے، ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پہلے سے 2 بچے ہیں۔ صحابی رسول واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی میری بڑی چہیتی بیوی تھی، بدقسمتی یہ تھی کہ میں تو اسلام لایا تھا لیکن وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ آپ کو وہ گالی دیتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ دیکھو اس نے تم کو کتنا دور کر دیا ہے، باپ دادا کے دھرم سے بھٹکا دیا ہے۔ میں سنتا رہتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، وہ حامل تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لی منہا ابنان، میرے اس سے پہلے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، مثل اللؤلؤین، موتیوں کی طرح خوبصورت۔ ایک دن جب میں مسجد سے دیر سے گھر میں آیا تو اس نے کہا تم محمد کی بکواس سننے میں لگے رہتے ہو، بچوں کی فکر نہیں کرتے، کھانا پینا ٹائم سے نہیں آتا، کیا دے دیا ہے محمد نے؟ وہ آپ کو گالی دینے لگی، میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی جب اس نے آپ کو آج گالی دی میں گھر میں گھسا تو آج مجھے غصہ آیا، میری نظر گھر کے آنگن میں پڑی، اونٹ کو نہر کرنے کا کھنجر پڑا ہوا تھا، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور وہ پورا کا پورا کھنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا، میری بیوی کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ بھی مر گیا، بیوی بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ میں آیا ہوں، اگر یہ جرم ہے تو میں نے یہ جرم کیا ہے، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، کوئی آپ کو گالی دے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ کے سپاہی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم نے اس کو مارا ہے جس نے مجھے گالی دی ہے، اور جو نبی کو گالی دے مجھے گالی دے، اس کی اسلام میں یہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس جملے پر بھی میرے اوپر ایک کیس چل رہا ہے کہ دھرتی پر ہوا ہے، مسلمان کو گھر سے نکالا جائے وہ بے گھر ہونا گوارا کر لے گا، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ کون سے خطرناک جملے تھے؟ بولے بھڑکاؤ جملے تھے، کیس ہو گیا، 3 سال بھگتا ہے میں نے یہ کیس، 3 سال آپ اکسا رہے ہیں لوگوں کو مارنے پر۔ جنہوں نے نبی اکرم کے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، ان کو پکڑا تم نے؟ جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا ان کو پکڑا تم نے؟ ہم نے یہ بات کہہ دی رسول کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے تو ہم دہشت گرد ہو گئے، ہم بھڑکاؤ بیان کرنے والے ہو گئے، ہم مسلمانوں کے پروین توگڑیا ہو گئے۔ وہ کیس ختم ہو گیا، یہ محبت تھی، مار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک 9 سال کا بچہ، بخاری کی روایت، ایک 11 سال کا بچہ، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ، ماں ایک باپ 2، ایک باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ماں نے عدت گزاری، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، دوسرے شوہر سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو ماں ایک ہوئی باپ 2۔ ایک باپ سے معاذ ہے، ایک باپ سے معوذ ہے، ایک کی عمر ہے 9 سال، ایک کی عمر ہے 11 سال۔ عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ دائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ ابو جہل کیا کرو گے؟ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کس نے بتایا؟ میری ماں نے بتایا۔ کیا کرو گے؟ چچا جان صرف بتا دیجئے، کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ چچا کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو 9، بائیں دیکھا تو 11 سال کا بچہ، اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ پوچھ رہے ہیں قریش کے سردار کو، ابو جہل کو۔ اتنے میں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی،
دھول جب چھٹی تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی. کچھ قریب ہوا تو دکھائی دیا کہ وہی ابو جہل. چچا نے کہا میرے بھتیجو وہ سامنے گھوڑے پر جو دوڑتے ہوئے چلا آ رہا ہے وہی جوان رانا ہے, وہی ابو جہل ہے. ایک بچہ جھٹ سے ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا, دوسرا بچہ تلوار لے کر پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا. ابو جہل گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے اس دیوار کے قریب آیا وہ بچہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر گرا اور ابو جہل گھوڑے کے زمین کے اوپر کود پڑا. دوسرے بچے نے تلوار کے وار کر کے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا, مار دیا. ابو جہل جب مر رہا تھا آخری آوازیں جب نکل رہی تھی تو یہ کہتے ہوئے ہائے میری بدبختی, ہائے میری بدقسمتی, مجھے علی نے نہیں مارا, مجھے حمزہ نے نہیں مارا, مجھے دوسروں نے نہیں مارا, خالد ابن ولید نے نہیں مارا, میں مارا جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں جن کو تلوار پکڑنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا. محمد نے ان بچوں کے دلوں میں اتنی جہاد کی کیپیسٹی اور اسپرٹ پیدا کر دی ہے, ان کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا. ہائے میری تباہی, ہائے میری بدقسمتی, میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوڑ میں آپ کو بچوں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی اڑا دی, گردن اڑا دی. وچرن شنا چھوڑیاں ہے نہ پرتی مگوتی نرپلنگ گچ دو دس یونی کوٹی شونی ہنشیتی. یہ منتر نمبر 26 میں ہے. وہی اتنے خوبصورت ہوں گے وچرن شنا چھوڑیاں کہ ان کی چہرے سے جو کرنیں نکل رہی ہوں گی, کرنیں جو نکل رہی ہوں گی وہ سورج کی روشنی کو مدھم کر دیں گی. وچرن شنا اتنے سندر ہوں گے جو تمہارے وچاروں میں خیالوں میں بھی نہیں آئیں گے. خوبصورت دیکھ رہے ہیں تذکرہ, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے کیسے چہرے والے بھیک مانگتے ہیں, قسم خدا کی صبح دیکھ لو تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے. کہتے ہیں ان کو مان لو یہ جنت میں لے جائیں گے. ایسے ایسے چہرے. بشرن سنا چھوڑیاں ہیں نا اتنے خود سندر, اتنے خوبصورت ہوں گے, اتنے خوبصورت کہ وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئیں گے. آسنا سادھت منم وچرن سنا چھوڑیاں ہیں نا پرتی مگوتی آسنا سادھت منم شریشور جا گڑنویتا. خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے, خوبصورتی کا اتنے سندر کہ وہ تمہارے دماغوں میں ان کے شریر سے اتلنیت تیز کی کرنیں چھڑک رہی ہوں گی. ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب اندھیری رات میں نکلتے تو ایسا لگتا جیسے مانو پورب کی اور سے سورج نکل رہا ہو, سورج نکل رہا ہو. بہت سے لوگ وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے تو دانت کی لائٹ سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی مل جاتی تھی, لیکن یہ روایتیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع تک پہنچتی ہیں. خوبصورت تھے. ایک یہودیہ آئی, محبت ہی بتلا رہا ہوں خوبصورتی دکھلا کر. ایک یہودیہ آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی عائشہ ہمارے نبی یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ تمہارا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے پھل کاٹتی انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلا لی. قطانا ایدیا ہن, اپنی انگلیاں کاٹی نہیں, قطانا باب تفعیل استعمال ہوا ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے, یعنی انگلی ایک جگہ سے نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر لی. ادھر سے بھی کٹی, ادھر دیکھ رہی ہیں انگلی کٹتی آ رہی, گرتی آ رہی. اور کیا کہتی ماں ھذا بشرا, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. عائشہ میرے نبی کتنے خوبصورت تھے کہ تمہارے قرآن میں آیا ہے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہی نہیں. دیکھیے کیسا یہودیے کیسا طنز مارتے تھے, اور آج بھی یہودیوں کی پالیسی چل رہی ہے. حضرت عائشہ کو غصہ دلا رہی ہیں. حضرت عائشہ برجستہ جواب دیتی ہیں. کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے نبی کا ذکر تمہارے قرآن میں آیا ہے, پڑھ لو قرآن, لکھا ہے. جب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا آئی یوسف آ جاؤ, پھر وہ جیل میں گئے, نہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا. عورتوں نے الزام لگایا کہ دیکھو مصر کی بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی. اس نے کہا تم جس کو غلام کہتی ہو وہ کیا ہے, میں تمہیں دکھاتی ہوں. سب کو ایک ایک پھل دے دیا, ایک ایک چھری دے دی, بٹھا دیا, اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ. جب یوسف نکلے تو انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو دیکھو یہ تمہارے قرآن میں آیا ہے. حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکی اور فوراً جواب دیتی ہیں اے یہودیہ, اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. مولانا جرجی صاحب آپ کتنا ہی رسول کی محبت میں تبدیل کر لو, صبح ہو کر تم کو یہی سننا پڑے گا کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے. آپ کلیجہ نکال کے دے دو گے اپنا, تب بھی تم کو یہی سننے کو ملے گا یہ نبی کو نہیں مانتے. رنگیلا رسول جس نے لکھی, کسی نے جواب نہیں دیا تھا, رسول اللہ کی بے عزتی ہوئی, اس کا جواب دیا تو مناظر اسلام اور قائد اعظم مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ نے دیا, مقدس رسول لکھ کر. کون تھے وہ, کس گروہ سے ان کا تعلق تھا؟ کوئی ایک طرف سے آواز نہیں اٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر جب جب بھی حرف اٹھا جواب ہم نے دیا. اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی, پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا, جواب سب سے پہلے ہم نے دیا, پھر بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہم ہیں تم نہیں, پھر بھی کہتے ہیں رسول سے محبت ہم کو ہے تم کو نہیں. الزام ہے یہ ہمارے اوپر, اور قیامت کے دن اس کا حساب ہم لیں گے. ساری غلطیاں معاف, لیکن یہ الزام ہم معاف نہیں کر سکتے. اچھا ہوا اے یہودیہ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ بولی اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟ اما عائشہ کہتی ہیں لو رائنا جمال حبیبی, انہوں نے تو مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹی. اگر انہوں نے میرے حبیب کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو لقطعن قلوبہن, چھریاں ہاتھوں پر نہیں دلوں پر چلا لی ہوتی, اپنے دلوں کو کاٹ لیا ہوتا. اور پھر کہتی ہیں یہودیہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی, اور مکے کی اور مدینہ کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی بیٹا شوہر سب میدان جنگ میں کٹوا دیا. ہائے ہائے وہ قبیلے دیناریہ کی ایک انصاری عورت کو دیکھو, احد کی جنگ چل رہی ہے اور وہ ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے, سجدے میں سر رکھے ہوئے, اور کہہ رہی ہے اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا نیچے نہ ہو پائے, اللہ اسلام کو تو کامیابی عطا فرمانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا. اتنے میں ایک نوجوان آیا, ماں تم سجدے میں ہو سر اٹھاؤ. اس نے سر اٹھایا, کیا بات ہے نوجوان, کیا خبر لے کے آئے ہو؟ نوجوان نے سر نیچے کر لیا, کہا محمد
محمد کا سپاہی سر اٹھا کر بات کرتا ہے, نظریں جھکا کر بات نہیں کرتا. بتا کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا بھائی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, فوراً مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے, مجھے موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا, مجھے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا. جواب دیا کہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر سجدے میں گر گئی. کچھ دیر دعائیں کرتی ہے کہ ایک اور نوجوان آیا, کہتا ہے ماں سر اٹھا. سر اٹھایا, کیا بات ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا, کلیجے پہ چوٹ لگی, باپ کا نام سنا. پھر سنبھالی, اپنے آپ کو بولی بیٹے میں نے اپنے باپ کے بارے میں معلوم نہیں کیا ہے, مجھے فاطمہ کے باپ کی فکر ہے, مجھے بتا کہ وہ کیسے ہیں. جواب دیا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ہیں. تب کوئی بات نہیں. پھر وہ سجدے میں گر گئی, پھر تڑپ تڑپ کے دعائیں کر رہی ہے اللہ اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما. کہ ایک اور نوجوان آیا, اب کی سے اس عورت نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو اس نوجوان کے کہنے سے پہلے ہی اٹھ گئی. کہتی ہے نوجوان گھوڑا روک لے. وہ روک لیتا ہے. جنگ کا حال بتا. اس نے سر نیچے کر لیا, یہ آگے بڑھ کے اس کے سر کو اٹھا کے کہتی ہے میں تیری ماں ہوں, مجھے یہ بتا جنگ کے اندر حال کیا ہے. کہتی ہے کہتا ہے میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن اس نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی. اس نے آنسوؤں کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیے. کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے, مجھے آمینہ کا لخت جگر بتا, مجھے عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا, مجھے عبد المطلب کے پوتے کے بارے میں خبر دے. جواب ملا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. پھر سجدے میں گر گئی. کتنے میں ایک اور نوجوان آیا, میدان جنگ میں کیا حال ہے؟ کہا سر نیچے کیا. اس نے کہا بتا کیا بات ہے, کیوں شرما رہا ہے؟ کہا ماں میدان جنگ میں تیرا شوہر بھی قتل کر دیا گیا ہے. کلیجے پہ سب سے زیادہ چوٹ لگی, سر کا سائی اٹھ گیا ہے, زندگی بھر کا ساتھی اٹھ گیا ہے, آخری سہارا بھی چلا گیا ہے, شوہر پر بیوی کی پوری زندگی اور لائف کا دار و مدار ہے وہ بھی چلا گیا ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, روئی لیکن آسمان پر نظریں ڈالی اور آنسوؤں کو پی گئی. کہنے لگی مجھے خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے سودا کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے زینب بنت جحش کے شوہر کے بارے میں بتا, مجھے عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا. جواب ملا الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, ٹھیک ہے. کہا بیٹا میرا کوئی نہیں رہا, بیٹا بھی, شوہر بھی, باپ بھی اور بھائی بھی, اور تو کہہ رہا محمد رسول اللہ کو خروچ بھی نہیں آئی. یقین نہیں آتا ہے, اتنے رشتے میرے چلے گئے اور نبی کو کچھ نہیں, مجھے ذرا چل کے دکھا, میری آنکھوں کو تسلی نہیں مل رہی ہے. کہا ماں بیٹھ جا. پیچھے بٹھایا, گھوڑے کو دوڑایا. ماں نے جلدی سے اپنے اس لڑکے کے باؤں میں کمر میں ہاتھ ڈال دیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان احد میں پہنچ جاتی ہے. نبی اکرم کے جانثار صحابہ اپنے جسموں پر نبی اکرم کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں اور خیمے کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. اس نوجوان ادھر آ اور دیکھ لے, اس نے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا کر نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا, وہ چہرہ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے عام دنوں میں چمکتا تھا. اور جس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر کبھی حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کبھی حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی طالع بعد العشاء. لوگوں تمہارا سورج الگ ہے, میرا سورج الگ ہے. لوگوں تمہارا سورج پورب سے نکلتا ہے, تمہارا سورج دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے. لوگوں تمہارا سورج وہ ہے جو آسمان پر نمودار ہوتا ہے, بعد ان لی شمسی وللآفاق شمس, میرا ایک سورج الگ ہے
اور تمہارا سورج الگ ہے. شمسی خیر من شمس السما، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے. شمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے، میرے پاس آتے ہیں، میرے پہلو میں آتے ہیں، میرے بغل میں آتے ہیں. وہ میرے شوہر میرے سورج ہیں جو آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. جب دیداریہ نے، اس انصاری خاتون نے جب یہ چہرہ دیکھا نبی اکرم کے چمکتے ہوئے چہرے کو، تو چیخ پڑی، کل مصیبت بعد کا جلل. آقا آپ کا چہرہ دیکھا، باپ کے قتل کا غم بھول گئی، بیٹے کی شہادت کا غم بھول گئی. پھر سجدے میں گرتی ہے اور کہتی ہے اللہ یہ چاروں شہادتیں تو قبول فرما لے، اور ان چاروں شہادتوں کے بدلے میں تو مجھے بھی جنت عطا فرما دے. وہ چہرہ ایسا تھا کہ لوگ اس چہرے کو دیکھ کر اپنے مصیبتیں مٹایا کرتے تھے اور اپنے غم دور کیا کرتے تھے. اے یہودیہ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. مکے اور مدینے کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا، میرے شوہر کو دیکھا، تو اپنی اولادیں کٹوا دی، اپنے شوہر کٹوا دیے، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کٹوا دیے. اب بتا کون زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ تھی محبت، اور اسی محبت کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اقرار، اظہار اور دعوے کو چھوڑو. 12:30 بج چکے ہیں، اور بھی باتیں ہیں، بول سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں نہیں، تھوڑا سا کمر بھی سیدھی کرنا ہے. شب قدر نہیں ہے کہ پوری رات بولوں. میں جانتا ہوں کہ پوری رات بولوں گا، آپ سنتے رہیں گے، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، کسی کا سایہ تو ہے نہیں میرے اوپر، جنات بھی نہیں ہوں. میں ابھی عصر کے بعد بول کے آیا، دن بھر کی تھکان اور محنت. میرے بھائیوں، محبت رسول کا ایک پیغام ہے یہ دے کر، اور عثمان غنی کا وہ واقعہ کہ 700 اونٹ، وہ سب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آخر میں میرا بھی ایک اعلان ہے. ایک بات اس اعلان کو سننے سے پہلے سن لو کہ میں پیشہ ور چندہ کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ میں نے کبھی چندہ کیا ہے. لیکن ہمارے علاقے میں، ہمارے اٹاوہ میں ایک مسجد زیر تعمیر ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مہینہ، آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا. لیکن اس امید کے ساتھ میں آپ سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان میں 1 روپے کا ثواب 10 روپے کے برابر نہیں، بلکہ 70 روپے کے برابر اللہ پہنچا دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ، جتنے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کر سکتے ہیں. باہر کچھ لوگ رہیں گے دامن پھیلائے ہوئے، جھولی پھیلائے ہوئے، آپ اس مسجد کا تعاون فرمائیں. اگر یہ مسجد کا معاملہ نہیں ہوتا، مدرسے کا ہوتا، تو میں نہیں آتا، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے میں چلا آیا. آپ زیادہ سے زیادہ